بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ 10ویں چیز جو نماز کو باطل کرتی ہے وہ ہے کھانا پینا، اور ایسا کھانا پینا کہ جس کے بعد یہ کہا جائے کہ اب یہ نماز کی حالت سے نکل گیا۔ فرض کریں کہ نماز میں سے کمزوری سی محسوس ہو اور یہ کچھ کھا لے، یا کوئی اسے کھانے کو دے یا چکھنے کو دے تو یہ کھا لے، تو اس قسم کے کھانے سے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یا یہ کہ گلے میں پھندا لگ گیا تو اس نے سوچا کہ میں پانی پی کے اس اپنی کھانسی کو یا پھندے کو صحیح کر لوں، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ اب ایک موضوع آتا ہے کہ اگر دانتوں میں کچھ بچا ہوا تھا، کچھ پھنسا ہوا تھا، مثال کے طور پہ ایک گوشت کا ریشہ تھا یا کسی پھل کا ایک بیج تھا، تو جو پہلے ہم نے بعض ریکارڈنگ کی ہیں خصوصاً نماز کے بارے میں جو ہم نے گفٹ کیا ہے علی بابا کو، اس میں ہم نے احتیاط کے مطابق بتایا کہ جو ریزہ یا ریشہ ہے اس کو جان بوجھ کے نگلا نہ جائے اور اس کو نکال دیا جائے۔ لیکن معمولاً فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی معمولی سا ریزہ ہے اور اس کو انسان نگل لے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن ہر حال میں احتیاط یہی ہے کہ اس ریشے کو یا اس دانے کو بھی نہ نگلے، کیونکہ ریشے اور دانے کو نگلنے سے موالات تو ختم نہیں ہوتے، یعنی نماز کی صورت ختم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے اندر چیز چلی گئی۔ لیکن بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ اس دانے کو یا اس ایک چھوٹے سے ریشے کو بھی نگلا نہ جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے منہ میں ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کہا جائے گا اگر منہ میں ہے اور وہ دوران نماز اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ اس چیز کو نیچے اترنے نہ دے، تو اگر کوئی چیز یہاں پر رکھی ہوئی ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ کسی کے دانت میں درد تھا، اس نے لونگ رکھی ہوئی تھی۔ اب اگر کسی کو کنٹرول ہے کہ وہ لونگ کو اس جانب رکھ کے نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے، تو وہ کہ کھانے کی چیز ہے تو اس سے اس کی نماز پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے۔